یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت آپ نے سوال فرمایا کہ کئی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں علم غیب کے بارے میں، تو میں نے آیت پڑھی یا ایھا النبی، آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی۔ اب انگلی اٹھانے والوں کی پہلے میں سمجھتا تھا کہ عربی کمزور ہے، کیونکہ حضرت میں نے ان کی ایک دفعہ تفسیر پڑھی تو یا کا ترجمہ ہے، ایھا کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، نبی کا ترجمہ لکھا ہوا خالی نبی۔ میں نے کہا شاید ان کی عربی کمزور ہے، جی کمزور ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ بڑی سوچ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ مجھے واللہ میں کوئی خوش آمدی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، الحمدللہ حق کی بات کرتا ہوں اور دشمنوں کے گھر میں جا کے کرتا ہوں کسی کی، لیکن واللہ عارف صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، امہ ٹی وی سے میری محبت کی ایک ہی وجہ ہے کہ حضور کی ناموس کے معاملے میں یہ ایک ننگی تلوار کی بات، کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو میں فیصلے پہ پہنچا کہ بھئی اگر عربی کمزور ہوتی تو پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے؟ پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ہر جگہ درس قرآن ہو رہے ہیں، تو عربی نہیں کمزور، ایمان کمزور ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے، نوجوان اس ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی کو غیب کا علم تھا، تو ان سے سوال کیا کرو کہ ارے لفظ نبی کا ترجمہ تو جان لو، لفظ نبی کا ترجمہ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اچھا اب ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں، آپ تسلیم کریں گے، مسلک حق کے تمام احباب تسلیم کریں گے، تمام ایمان والے تسلیم کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے قائدین کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے جملوں پہ حاضرین بھی اور ناظرین بھی توجہ رکھیے، میں کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی ایک واحد طبقے پہ اختلاف کر رہا ہوں تو ہمارا کام اختلاف کرنا نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کسی پہ اختلاف کریں، اور ہمارے جملے اتنے فالتو بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی نظر کریں۔ ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی نادان اگر ہمارے آقا کے علم پہ اختلاف کرتا ہے تو جس طرح کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، اسی طرح امتی اپنے نبی کے بارے میں نہیں سن سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ارے ہم زندہ اور ہمارے مالک کے علم پہ کوئی اختلاف کرے۔ خیر، ایک دفعہ ابو جہل رسول اللہ کے پاس گیا، کس طرح؟ مٹھی میں کنکریاں رکھتا ہے اور چھپا لیتا ہے، یعنی کنکریوں کو غیب بنا لیتا ہے۔ اب ابو جہل جا رہا ہے نبوت آزمانے، ایمان والا نہیں تھا ابو جہل، بڑا بے ایمان تھا۔ ابو جہل ایمان والا نہیں تھا، بڑا ہی بے ایمان تھا۔ میں ابو جہل کو کہہ رہا ہوں یار، جی بڑا بے ایمان تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا پر عربی جانتا تھا۔ اس کو اس دور کے عربی ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ ایک دفعہ ہمارے آقا نے فرما دیا ابو جہل، اس کی ڈگری بن گئی جاہلوں کا باپ۔ میں کوئی بات آپ سے کروں گا، قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن و حدیث سے باہر ہم نہیں جائیں گے، اور ہم قرآن و حدیث سے باہر جاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن مانتے ہیں حدیث والے کے لیے۔ اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، گھنٹوں ہو سکتی ہے، اور میں آگے چل کے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ صرف ہو سکتی ہے اور پروگرام ختم ہو جائے، میں آگے چل کے گفتگو کروں گا اس میں۔ تو ابو جہل مٹھی میں کنکری رکھتا ہے، اور میں کہہ رہا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو زبان پہ پورا عبور تھا۔
تو وہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے. مٹھی میں کنکری رکھی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. اب ابو جہل بھی یہ جانتا تھا کہ اگر نبی ہوئے تو غیب کا علم رکھتے ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل مجھے کیا پتا, یہ تو غیب ہے, مجھے کیا پتا, یہ تو غیب کا علم ہے, یہ مجھے کیا پتا. سرکار نے اس سے بھی اوپر سرکار نے فرمایا ابو جہل مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, بتا, میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا چاہے تیری مٹھی میں وہ بات سنیے گا. سرکار نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا میری توجہ سے جو تیری مٹھی میں. اس نے کہا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ ہاں تیری مٹھی میں کچھ ہے. ابو جہل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا, کبھی خالی مٹھی لا کے کہتا بھائی کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, تو سرکار فرماتے بھائی تیری مٹھی میں کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. یہ توجہ, یہ علمی نقطہ ہے. اگر آپ توجہ رکھیں گے تو جس طرح اب یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, اس کو میں بند کر کے پوچھوں آپ سے کیا ہے تو کچھ ہوگا تو بتائیں گے نا, یا کچھ ہوگا تو دعویٰ ہوگا کہ یہ بولے. اگر خالی مٹھی لے آتا ابو جہل تو سرکار یہ بھی کر سکتا تھا, خالی مٹھی لے آتا, سرکار فرماتے جھوٹ بول رہے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب سرکار نے دعویٰ فرما لیا کہ تیری مٹھی میں کچھ ہے, اور بتا وہ جو کچھ ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کیسا. ابو جہل نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا. کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. گویا کہ کنکریوں نے بتایا کہ ارے جاہل جن سے تو سوال کر رہا ہے یہ اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے نبی ہیں. اب جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جدھر میں آنا چاہ رہا تھا, ایک تو کہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر نبی ہوئے تو غیب جانتے ہوں گے. دوسری بات, یہ آپ نے حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی, اس پہ تبصرہ سنیے. اب مٹھی میں کنکریاں تھی, لوگ کہتے ہیں سرکار کو علم غیب نہیں تھا, کنکریوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا. کنکریوں کو کیا پتا تھا کہ باہر کون ہے. ان کنکریوں کو کیا پتا کہ باہر کون ہے. ارے تم میرے آقا کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ انہیں غیب علم غیب تھا یا نہیں تھا. ارے محدود سوچو والو, سنو میرے آقا کا علم, کہ میرے آقا کا علم تو بہت اونچا ہے. میرے آقا کی صرف توجہ کے ساتھ یاد رکھنا, جب اللہ کے نبی مردے زندہ کیا کرتے تھے, جب وہ فرمایا کرتے تھے کم باذن اللہ, ایک تو وہ فرمایا کرتے تھے کم باذن اللہ, میرے آقا نے کچھ فرمایا نہیں, صرف توجہ فرمایا. یاد رکھنا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو اس مردے کا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ بولتا ہوا مرا تھا. اگر وہ زندہ ہوتا اور گونگا زندہ ہوتا تو نبی کے معجزے میں عیب گنا جاتا کہ نبی نے مردہ زندہ کیا لیکن گونگا ہوا. جب پہلے زندہ تھا تو بولتا تھا, جب دوبارہ نبی کے حکم سے زندہ ہوا تو گونگا زندہ ہوا, یہ عیب آ جاتا. اس لیے اس کا بڑا زندہ ہونا بڑی بات ہوتی تھی, اس کا کلام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے آقا کی توجہ کے ساتھ پتھروں میں جان بھی آتی ہے, پتھروں میں زبان بھی آتی ہے, پتھروں میں علم بھی آتا ہے, اور وہ علم خالی علم نہیں ہوتا, پتھروں میں علم غیب آتا ہے. سمجھے نکتہ کہ لوگ رسول اللہ کا علم تو بہت اونچا ہے. اب وہ پتھر کنکری میں بند تھے, ان کو کیا پتا کہ باہر کون ہے. میرے آقا کی توجہ سے ان میں پہلے جان آئی, پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں زبان آئی, پھر میرے آقا کی توجہ سے ان میں علم آیا, پھر میرے آقا کی توجہ نے اس علم کو علم غیب بلایا, اور پھر اس علم غیب سے پتھروں نے کہا کہ رے اس مٹھی کے باہر ابو جہل جو تیرے سے سوال جن سے تو سوال کر رہے وہ اللہ کی غیب کی خبریں دینے والے نبی. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا کہنا, واہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, صفات مصطفیٰ.
ذرا